اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی۔ ماتحت ایک وسیع لفظ ہے، یہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نبی کو دیکھا جائے تو پوری امت اس کے ماتحت آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں سورہ مریم میں کہ آپ نے یوں کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد میرے ماتحتوں کا کیا ہوگا، یعنی امت کا فکر انہیں کھائے جا رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے بعد ان کا خیال رکھے، آل یعقوب کی جو وراثت ہے یعنی نبوت، اس کے منصب پر بھی اسے فائز فرما اور اسے ایسا بنا جس سے تو راضی ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ماتحت جو ہے وہ ایک بہت وسیع تصور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو یوں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک حکمران کی مانند ہے، اس کی اپنی رعایا ہے اور اسے اس رعایا کے بارے میں جس کا وہ ذمہ دار ہے سوال کیا جائے گا، وہ اس ذمہ داری کے بارے میں، اس رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ راعی سے مراد چرواہا بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے چرواہا ہے تو اس کا ایک بکریوں کا، بھیڑوں کا اجڑ ہے، تو وہ اس اجڑ میں جتنی بھی بھیڑیں ہیں، جتنی بھی بکریاں ہیں، ان تمام کا ذمہ دار ہوگا۔ کوئی ایک بھی بھیڑ یا ایک بکری گم ہو جائے تو وہ اس کو جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح فرمائی اور کہا کہ جس طرح حکمران ذمہ دار ہے اپنی تمام رعایا کا، اسی طرح ایک مرد ذمہ دار ہے اپنے اہل خانہ کا، ایک عورت ذمہ دار ہے اپنے خامند کے گھر کی، اس کے بچوں کی تربیت کی، خامند کے مال کی، ایک ملازم، خادم یا غلام یا نوکر جو بھی ہے ماتحت، وہ اپنے آقا کا، اپنے افسر یا جو بھی ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیٹا اپنے والد کے سامنے ذمہ دار ہے، جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے جواب لیا جائے گا۔ یا اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بہت وسیع معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم خیرخواہی کس کے سامنے کریں؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یہ خیرخواہی جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہوگی، اور عامت الناس کے لیے بھی ہوگی۔ تو یہ خیرخواہی کا ایک عظیم اور وسیع تصور ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث میں پیش فرمایا ہے۔ اب جہاں تک ماتحتوں کا سوال ہے تو ان کے حوالے سے ایک افسر کی کیا ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ یہ جو مہینہ ہے غم گساری کا، یہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے ماتحت کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیا برتاؤ کریں،
اس کے ساتھ ہمارا کیسے معاملہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا وہ کیا پہلو ہے، کیا اس کا عملی مظہر ہے جو ہمیں دکھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں ملازمین، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا کنٹرول اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ یعنی ملازمین کو، ماتحتوں کو سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رتبے سے اٹھا کر ہمارے ساتھ برابر کھڑا کر دیا ہے، بھائی بنا دیا ہے۔ یہ پہلی بات کہ ہمیں انہیں اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو ہم اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فرق یہ ہے جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ان کا کنٹرول اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کو وہ کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، ان کے بس میں نہ ہو، یہ کام وہ کر ہی نہ سکیں، آپ ان کو وہ کام دے کے مشکل میں ڈال دیں، ایسا نہ کریں۔ وہ کام دیں جو یہ آسانی سے کر سکیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم ان کو وہ کام دیتے ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر تم ان کی ہیلپ کرو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کی مدد کرو اور اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ وہ کام ہو جائے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جسے ایک بندہ نہیں کر سکتا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جسے 2 بندے بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ قیاس کریں کہ اگر آپ اپنے ماتحت کو وہ کام دے رہے ہیں جو وہ اکیلا نہیں کر سکتا تو پھر اس حدیث کے مطابق آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کام میں آپ کو خود شامل ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ یوں کرتے ہیں تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اتباع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہنا مان رہے ہیں، ورنہ نافرمانی ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں کتب احادیث میں، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے خادم کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آجر اور اجیر کا رشتہ ہے، آپ نے مزدور ہائر کیا ہے، اس نے آپ کا کام کر لیا ہے۔ اب عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اول تو مزدوری طے ہی نہیں کی جاتی اور عین وقت پہ پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، مزدوری پہلے طے کریں، اور پھر یہ حکم ہوا کہ اس کو فوراً مزدوری ادا کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا معاوضہ، اس کے جو پیسے طے ہوئے ہیں وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیے جائیں، اس میں بالکل تاخیر نہ کی جائے۔ یہ ہمدردی کا ایک پہلو بھی ہے اور مزدور کا ہمارے اوپر ایک حق بھی ہے۔ پھر عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افسران ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماتحتوں کی چیزوں کو اپنی چیز سمجھتے ہیں، ان کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں، بغیر اجازت ان کی کوئی چیز لے لی اور ہڑپ کر لی، اور اس گھمنڈ میں رہے کہ بھئی یہ تو ماتحت ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا میرے آگے۔ تو یہ ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق غصب کر لیتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو لازم قرار دے دیا اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کہ اللہ کے رسول اگر وہ چیز بہت معمولی ہو تب بھی یہی سزا ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ، اگر وہ اراک کے درخت کی ایک ٹہنی کا بنا ہوا مسواک ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک درخت کی ٹہنی ہے، اس کا چھوٹا سا بنا ہوا مسواک ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، کتنی ویلیو ہوگی اس کی، لیکن اگر آپ بغیر اجازت کے وہ مسواک بھی لیتے ہیں اپنے ماتحت سے تو اس کی بھی یہی سزا ہے اس حدیث کے مطابق۔ سزا کیا ہے کہ جہنم کی آگ واجب ہو رہی ہے
اور جنت کا داخلہ حرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ افسران کو ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نوجوان ملازم ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں چھٹی درکار ہوتی ہے، انہیں قرض درکار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، ربیعہ الاسلمی۔ ربیعہ اسلمی جو ہیں نوجوان آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی گرم کر کے لاتے تھے، خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ اے ربیعہ، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں بیوی افورڈ کر سکوں، دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اگر میں نے شادی کر لی تو گھر بار کی جو ذمہ داری ہے اس میں پڑ جاؤں گا اور آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ربیعہ، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تیسری دفعہ کی کہ اے ربیعہ، کیا تمہارا شادی کا ارادہ نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ شادی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، انصار کے فلاں گھرانے میں جاؤ اور میری طرف سے یہ پیغام دو کہ تمہیں رشتہ دیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازم کا خیال رکھا کہ ایک فطری بات ہے کہ نوجوان ہے، اس نے شادی کرنی ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کو نہ صرف یہ کہ ترغیب دیں کہ وہ نکاح کرے اور اپنے آپ کو اپنی عصمت کو محفوظ کرے، بلکہ اس کی مدد بھی کریں۔ اس کی مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، اس کی مدد اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو چھٹی دے دی جائے تاکہ وہ آرام سے جا کے شادی کر سکے اور سیٹل ہو کے پھر واپس آئے۔ جہاں تک ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہے، اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ ماتحت مسلمان ہو تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے۔ اگر آپ کا ماتحت مسلمان نہیں ہے تب بھی ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اس کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی کے جذبات موجود ہوں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ملازم لڑکا تھا جو یہودی تھا، وہ اچانک بیمار پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی دفعہ عیادت کی۔ ایک دفعہ آپ عیادت پہ تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا آخری وقت ہے، تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے بھی کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کے فوراً بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر نکلے اور آپ یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لیکن اس حدیث میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کی عیادت بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے ایک مسلمان ماتحت کی عیادت ہے۔ ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں، انہیں اچھے مشورے دیے جائیں، انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مہارتوں کو مزید بڑھائیں، اجاگر کریں۔ یعنی تصوراتی مہارت ہوتی ہے جسے آپ کنسیپچول سکلز کہتے ہیں، انسانی مہارتیں ہوتی ہیں، ہیومن سکلز ہیں، تکنیکی مہارتیں ہیں، ٹیکنیکل سکلز ہیں۔ اگر ایک عام ملازم بھی ان مہارتوں میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ ٹاپ مینجمنٹ پہ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اصل میں تو یہی قابلیت ہوتی ہے، یہی صلاحیت ہوتی ہے جو انسان میں ہوتی ہے اور وہ اس کو آگے تک لے کے جاتا ہے۔ تو ایک افسر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہے ماتحت کے ساتھ
کہ اسے رستہ دکھائے کہ کس طرح وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتا ہے، مزید بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے جو ایک افسر میں اپنے ماتحت کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو خدا نخواستہ وہ افسر اس حدیث کی زد میں آ سکتا ہے۔ یہ حدیث حضرت معقل بن یسار نے روایت کی ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی جماعت کا یا گروہ کا نگران بنایا گیا اور اس نے اس جماعت کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ یعنی ایک گروہ ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک افسر جو ہے اس کے ماتحت چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگوں کی جماعت ہوتی ہے، تو ان سب کا نگران ہوتا ہے، تو ان سب کی جو بھلائی ہے وہ اس کے ذمہ ہوتی ہے، ان سب کے لیے اسے خیر خواہی دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کا خیر خواہ نہیں ہے، ویل وشر نہیں ہے، تو وہ خدا نخواستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھے افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیر خواہی کا عملی مظاہرہ کرے، اور اس میں یہ شامل ہے کہ وہ انہیں اچھے مشورے دے، انہیں نصیحت کرے، اور نصیحت کرنے میں ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نصیحت اس طریقے سے نہ کی جائے کہ وہ سمجھے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو ٹوکتے ہیں مجمع میں سب کے سامنے اور انہیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ شرمندہ کرنا ہے۔ یہ اس شخص کو مجمع کے سامنے لا کھڑا کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اس شخص کو کچھ نہیں آتا۔ اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں اس شخص کے تو اس کو آپ اکیلے میں لے جائیں گے، اکیلے میں اس سے بات کریں گے، اور اس نصیحت کا اس پر اثر بھی ہوگا۔ اس کو قرآن مجید الموعظۃ الحسنہ کہتا ہے۔ سورہ نحل میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ اور اس بہترین واعظ و نصیحت کا جو اصول ہے اہم ترین، وہ یہی ہے کہ نصیحت کو حکمت کے ساتھ کیا جائے، اس کو اکیلے میں کیا جائے، اور موقع محل دیکھ کے کیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اگر نصیحت کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے مناسب وقت کی تلاش ضروری ہے۔ مناسب وقت دیکھ کے آپ وہ بات کریں، اور اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ ماتحت پہ جو اثر ہوتا ہے وہ دیر پا ہے، اور وہ دل سے آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ نصیحت میں ایک اہم اصول یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں سختی کا پہلو نہ ہو، نصیحت نرمی سے کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی کو آپ کسی چیز میں بھی ڈال دیں وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی، نرمی کو آپ کسی چیز سے بھی نکال کر باہر کر دیں تو وہ اس چیز کو بدصورت بنا دے گی۔ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سختی کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، کسی بات پر پٹائی کر رہے تھے ان کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آواز سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو مسعود، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ قدرت تم پر ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو مسعود، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو یقیناً جہنم کی آگ تمہیں
اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ملتا جلتا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنے غلام کو مارا، پھر افسوس ہوا انہیں، غلام کو بلایا اور اس سے معذرت کی اور اسے آزاد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے غلام کو مارے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک دن میں کتنی دفعہ اپنے خادم کو معاف کروں، ایک دن میں کتنی دفعہ اپنے ملازم کو معاف کروں، اس کی کوتاہی پر، اس کی غلطی پر کتنی دفعہ اسے معاف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے یہ سوال دوبارہ کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اپنے خادم کو ایک دن میں کتنی دفعہ مجھے معاف کرنا چاہیے۔ آپ پھر خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک روز میں اپنے خادم کو 70 دفعہ معاف کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا صبر ہونا چاہیے، اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملازمین کو، اپنے ماتحتوں کو انسان سمجھیں، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں، ہم سے کم تربیت یافتہ ہیں، ہم سے کم ان کے پاس سکلز ہیں، تو پھر ہم سے زیادہ غلطیاں ان سے ہوں گی۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں اپنے ماتحتوں کو بہت زیادہ معاف کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں سے غض بصر کرنا چاہیے۔ ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے سامنے بھی، ان کی پیٹھ پیچھے بھی۔ اس سے ایک قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جو کام ہمیں سونپا گیا ہے کہ اس کو آپ نے ایک اجتماعی شکل میں کرنا ہے، اس کام میں بھی برکت پڑتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 3 دعائیں دیں۔ ایک دعا کہ اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ ان کے مال میں برکت ڈالے، اور تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ ان کی اولاد میں برکت دے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری عمر بہت لمبی ہوئی، اور مال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو لوگوں کے باغات تھے مدینہ میں وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، لیکن جو میرے باغات تھے وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے۔ اور اولاد کے حوالے سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس کثیر الاولاد تھے۔ بعض علماء نے آپ کی اولاد کی تعداد 100 سے بھی زیادہ بتائی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ماتحت کو بد دعا دی جائے یا برے الفاظ سے اسے بلایا جائے یا پکارا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنے مال کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو، اپنے خادم کو بد دعا نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور وہ بد دعا قبول ہو جائے اور تم خود خسارے میں پڑ جاؤ۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔